صلوات ہدیہ فرمائے مل کے بآواز بلند. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کل مجھے برادر عزیز نکی بھائی کہہ رہے تھے انشاءاللہ کل اور بھی احباب تشریف لائیں گے، اور مگر میں یہ کہوں گا کہ جتنے احباب آ گئے ہیں یہی کافی ہیں، اگر آپ بیدار رہیں تو. وجہ ہے کیوں میں جملہ کہتا ہوں، اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا بیدار ہیں اور آپ کس موڈ میں ہیں، آیا گفتگو سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں. بندے دو چار بھی ہوں، بولنے والے ہوں، سننے والے، سمجھنے والے ہوں، معرفت والے ہوں، تو وہ کافی ہوتے ہیں. کیوں کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں، ہمارا امام علی جو ہے وہ بھی کوانٹٹی نہیں چاہتا، کوالٹی چاہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ علی تعداد کا قائل نہیں ہے، استعداد کا قائل ہے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. تعداد کی بیس پہ ہی انہوں نے تقسیم کر لی نا کہ ہمارے پاس ووٹ زیادہ ہیں. توجہ ہے آپ؟ تو مجھے ووٹ نہیں چاہیے، تھوڑے ہوں مگر بولنے والے اور ستھرے ہوں. صلوات ہدیہ فرمائے مل کے بابا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اس طرح نہیں، جس طرح خالق کے کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے توحید کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کے لیے پھر نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اس طرح نہیں، جس طرح وجہ تخلیق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزارش یہ کروں گا اس سے پہلے میں خطبے کا آغاز کروں. بسم اللہ. آپ نے کوشش کریں موبائل فون سے تھوڑی سی فرصت نکال کے توجہ ہماری طرف کریں، تاکہ تھوڑا ٹائم ہی لوں گا انشاءاللہ، زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. صلوات ہدیہ فرمائے مل کے آواز بلند. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت مودود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبتد بالصخور میدان بارضہ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی
فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولانا. اگر بہتر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بہتر تو بغیر مائک کے میں. حیدر صلوات ہدیہ فرمائے مل کے بواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، فرجهم ولعنا على. عزیزان گرامیان قدر، واجب الاحترام سادات و عزام و عزاداران مظلوم کربلا و پرصداران بطول وزراء، کل میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کوشش یہ کروں گا اسی سلسلہ گفتگو کو بڑھاتے ہوئے آج ہم اپنی گفتگو کے اگلی منزل کو اور اگلے مراحل کو طے کریں. میں نے عرض کیا، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید پروردگار کی لا ریب اور بے عیب کتاب، اس کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ورس نمبر 71 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. توجہ ہے آپ کی؟ جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم، اس روز. کس روز؟ تھوڑی سی ریویژن کے لیے جن کو کل کی گفتگو یاد ہے، جو کل موجود تھے. یوم، اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن. شاباش، میرے ساتھ بولنا تاکہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی وہ شامل ہو جائیں اس گفتگو کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس روز یعنی قیامت کے روز ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. Everyone will be summoned by the name of his imam, not by his individual name. It will not be like Hassan, come, stand up. No. Ali, no. They will know any individual significance, no any specification, no individuality. Everyone will be summoned behind his imam. امام کا نام لیا جائے گا، امام کے نام سے پکارا جائے گا. جس کو دنیا میں امام مانا ہوگا، توجہ ہے آپ کی، جس کی محبت میں مرو گے اس کی محبت میں اٹھائے جاؤ گے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. تو قرآن کا فیصلہ ہے، خود سے نہیں کہہ رہا، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہوں بیدار تو ایک اور منزل طے کر لیں ہم. کتاب کا نام ہے تفسیر عیاشی. عین سے عیاشی نہیں ہے، یہ الف سے ہے. جلد 2 چیپٹر 2 پیج نمبر 324. This book was written in the era of Imam Zama alayhi salam. Second reference, book name Tafsir Durr Mansur, chapter 4, page number 192. Published in Egypt. Line number 5. In these two books, it is written that after this verse of Holy Quran, it has become mandatory that there should be one imam in every era, in every duration of life, till Qiyamah, till the day of judgment. یعنی ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. قرآن سننے والا مجمع چاہیے مجھے، جو قرآن سن کے چپ ہو جائے پھر اس کو سوچنا چاہیے تھوڑا. میں قرآن سے بالکل پڑھ رہا ہوں اور پڑھنے کی وجہ بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ ہمارے ہاں پاکستان میں یا جہاں بھی آپ بیٹھے
محافل میں, کسی گیدرنگ میں, ڈرائنگ روم میں, اسکول میں, کالج میں, کلاس روم میں, جب دوسرے مکاتب فکر کے لوگ, پیپل فرام ادر سیکٹس, they do question on us about different things, کہ آپ کی یہ چیز قرآن میں کہاں لکھی؟ بھئی ماتم قرآن سے دکھاؤ, ولایت قرآن سے دکھاؤ, آپ کی اذان قرآن سے دکھاؤ, نماز قرآن سے دکھاؤ, فلاں چیز قرآن سے دکھاؤ. تو یہ بھی وہ سوال کرتے ہیں. That's another question. They ask that where is this ideology written in Quran? The ideology of imamat. عقیدہ امامت قرآن میں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں کہیں پر بھی امامت کا واضح وجود تصور نظر نہیں آتا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ بیدار ہیں, میری بات سمجھ آ رہی تو میرے ساتھ بولیے گا. میں کسی مقصد کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ دلیل دینا چاہتا ہوں. Purposely I'm talking this. I want to give you some arguments about this. کیا کہ عقیدہ امامت قرآن سے دکھلاؤ. جی اللہ نے ایک دو نبیوں کو امام تو کہا ہے, مگر یہ جو سلسلہ امامت آپ کے ہاں موجود ہے, یہ کہتے ہیں نبوت کے بعد امامت شروع ہو جاتی ہے اور یہ قیامت کے ساتھ متصل ہے اور قیامت تک امامت رہے گی. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی جن کا امامت پہ عقیدہ ہے, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے, وہ تو بولو نا بھائی. دلیل میں نے دینی ہے, پریشان آپ ہو رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. تو کوشچن سمجھ آ گیا؟ You understood this question? That what actually question is کہ امامت قرآن میں کیسے ہے؟ یہ سلسلہ امامت علی سے مہدی تک قرآن میں کیسے ہے؟ آؤ میں بتلاتا ہوں, قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ مگر آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک جملہ پہلے کہتا چلوں کہ دیکھیں, واضح ہو گیا, فیصلہ قرآن نے دیا کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے. میرے ساتھ بولنا, کوئی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اگر کسی دور میں امام موجود ہی نہیں تو پھر امام کے ساتھ اٹھائیں گے کیسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر امام موجود نہ ہوگا کسی دور میں اور قیامت کے دن اس شخص کو اس کے امام کے ساتھ اگر ندا دی گئی تو وہ یہ کوشچن کر سکتا ہے کہ پروردگار میرے دور میں تو کوئی امام ہی نہیں تھا, میں کس کو مانتا, تو مجھے کس کے ساتھ اٹھانا چاہ رہا ہے؟ تو فیصلہ ہو گیا کہ امام کا وجود ہر دور میں ہونا ضروری ہے. تو پھر اب وہ لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے, وہ سر اٹھا کے جملہ سننا اور میرے ساتھ بولنا, سر جھکانا نہیں. کیوں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے. سر جھکا کے تو وہ سنے کہ جن کا کوئی امام نہیں, یا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا امام مر گیا. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی ہمارا امام زندہ ہے. اور جو لوگ ایرے غیرے کو امام مانتے رہے, بھائی کیسے دلیل دیتا ہوں؟ ہمارا امام اگر زندہ ہے تو ہم کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہم ہر نماز کے بعد السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان کہہ کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے, بلکہ پکارتے ہیں کہ الاجل الاجل یا امام صاحب الزمان, کہ اے ہمارے وقت کے امام جلدی تشریف لے آئیے. ہم مانتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے اور پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کو بھی آئیے, اور وہ آتے بھی ہے. میں پوری ملت اسلامیہ کو مخاطب ہو کر دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم میں بھی کسی کا امام زندہ ہے یا تمہارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے, تو تم بھی اپنے امام کو بلا کر دیکھو, ہم بھی دیکھیں وہ سنتا ہے یا نہیں, وہ آتا ہے یا نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ بلکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام مر چکا, وہ نہ سنتا ہے نہ مدد کو آتا ہے. توجہ ہے؟ جملہ کہوں, ہم آسان سوال کر لیتے ہیں. اچھا بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ امام مر گیا, مدد کو نہیں آ سکتا. سوال یہ نہیں, سوال یہ کرتے ہیں کہ جب تمہارا امام زندہ تھا کیا اس وقت اس نے کبھی کسی کی مدد کی تھی؟ بھائی نہیں, آپ بیدار نہیں ہو رہے. بھائی سوال یہ ہے کہ جب موجود تھا, جب زندہ تھا,
क्या तब कभी किसी की मदद की? चलो किसी की तो छोड़ो, क्या रसूल की मदद की? बल्कि जब हम ये सवाल करेंगे तो तारीख हमें उनके बारे में लिखते हुए शर्मिंदा नजर आएगी। मुअर्रिख की गर्दन नदामत से झुकी हुई होगी और वो ये लिखने पर मजबूर हो जाएगा कि इन्होंने किसी की तो क्या, कभी रसूल अल्लाह की भी मदद नहीं की, बल्कि जब मदद के लिए नबी ने पुकारा तो ये पहाड़ी बकरियों की तरह छलांगे मार के भागा है। सारे मिलके, ऐसे नहीं बिखर कर नारा नहीं, तारीखी नारा सुनाए मिलके मिलके। आप जिए, आप सलामत रहें, आबाद उशाद रहें, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैंने अर्ज किया था कि जुमला आपकी बेदारी के लिए कह रहा हूं। आए अब जरा कुरान से दलील दें कि सिलसिला इमामत, अकीदा इमामत कैसे कुरान में मौजूद है तवज्जो आपकी? आए कुरान से देखते हैं। सूरह बकरा कुरान करीम का सबसे बड़ा सूरा, उसमें मालिक इरशाद फरमा रहा है, आयत नंबर एग्जैक्टली या प्रोबब्ली यू कैन चेक 124 और 128 वर्स नंबर। खालिक इरशाद फरमा रहा है, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमतिही, कि जब अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया कुछ कलिमात के जरिए। मैंने पहले कहा मेरी खिताबत पे बेशक ना बोलना, मगर जब कुरान पढ़ूं तो तब बोलना, ताकि मैसेज जाए लोगों को कि ये सिर्फ अली के नाम पे नहीं बोलते बल्कि कुरान सुनते हुए भी बोलते हैं। तवज्जो है आपकी? चले आए थोड़ा सा बारीकी से इस आयत को इन डेप्थ इसका एनालिसिस करते हैं। आयत क्या है? वह इज़िब्तला, इज, ये इंग्लिश वाला इज नहीं है, अरबिक वाला है। इज अरबी में जहां भी आए, बुजुर्ग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने तशरीफ रखते हैं, इज अरबी में जहां पर भी इस्तेमाल हो इसका बमाना होता है उज़्कुर। तवज्जो है? यानी उस वक्त को याद करो, ट्राई टू रिमेंबर, इट इज सजेस्टिंग टुवर्ड्स समथिंग इन द पास्ट, अ मेजर इवेंट इन द पास्ट। उज़्कुर, ट्राई टू रिकॉल योरसेल्फ। अच्छा, अब मैं सवाल आपसे करूंगा, आप जितना खामोश बैठेंगे मैं आपसे सवाल करूंगा। देखें, मालिक फरमा रहा है इज बमाना उज़्कुर, मेरा हबीब उस वक्त को याद करो। जो बोल गए हैं चलो उनसे नहीं, जो चुप है उनसे सवाल करता हूं। अगर मैं आपसे कोई कहूं कि फला वक्त को, फला दिन को या फला चीज को याद करो, मैं किसी बंदे से अगर ये कहूं तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मैं जिस मेमोरी की तरफ इशारा कर रहा हूं, ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस बंदे से कह रहा हूं कि उस वक्त को याद करो, इसका मतलब है कि वो बंदा वहां मौजूद था। शाबाश, जो बंदे बोले आप आगे भी मेरे साथ बोलना। तो कहने वाली जात कौन? अल्लाह। किससे कह रहे? मोहम्मद से। क्या? कि मेरा हबीब उस वक्त को याद करो। किस वक्त को? कि जब अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। तो पता चला जब अल्लाह इब्राहीम का इम्तिहान ले रहा था तो मेरा मोहम्मद देख रहा था। आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया नौजवान दोस्त बोले हैं मेरे साथ, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। तो इज़्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, कुछ कैसे इम्तिहान लिया? कुछ बातों के जरिए, कुछ कलिमात के जरिए। फ़अतम्महुन्ना, और जब इब्राहीम ने उनको पूरा कर लिया, सक्सेस मिल गई, एग्जाम को पास कर लिया। The exam was conducted for the Prophet Ibrahim by God, and when he got success in that, he passed the exam. After that, Allah is saying what? Qala inni ja'iluka linnasi imama. आप जी हैं, आप सलामत रहें। जब इब्राहीम ने इम्तिहान को पास कर लिया,
اس وقت اللہ نے ڈگری عطا کی ڈگری عطا کی. چلے اسی ڈگری میں آج بحث ہو جائے گی. اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم ہم نے ایک ایک لفظ پہ غور, آپ کو لطف آئے گا. کیا کس نے؟ ہم نے. قال انی جاعلک للناس اماما, کہا ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امام بنایا. میں پھر کہہ کے ایک بار ریپیٹ کر کے جملہ کہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امام بنایا. اللہ نے امام بنایا. اللہ کا یہ کہنا کہ ہم نے امام بنایا بتا رہا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں. میں نے پہلے کہا ایک لفظ پہ غور رہے بھائی, ان ڈیپتھ انالیسس ہوگا. پوری آیت کو انشاءاللہ ہم اس انداز سے کھولیں گے کہ جن کے دل میں بھی مودت حیدر کا, ناطق قرآن کا سمندر موجود ہے, اس قرآن صامت کو سن کر اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور ضرور تلاطم آئے گا اور قرآن سن کے وہ بولے گا. اور ہم دلیل انشاءاللہ دیں گے ہی قرآن سے, کتاب اللہ سے. کیوں کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ کتاب کافی ہے. جب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کتاب کافی ہے تو غلامان علی نے بھی سوچا کہ ان کو بھی ہر مسئلے کا حل کتاب اللہ سے ہی دیں گے. آئیں ذرا آیت کی طرف پلٹتے ہیں. کیا انی جاعلک للناس اماما. انتہائی واجب الاحترام قبلہ کامران شاہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے لفظ کہا کہ امامت کی ڈگری تھی. توجہ ہے؟ نہیں ایسے خاموشی سے نہیں سننا آپ نے. کیا اللہ نے ابراہیم کو امامت کی ڈگری دی. ہمارے انڈیا سے آئے دوست مجھے لگتا ہے خوابیدہ ہیں, اور میں چاہوں گا بیدار ہو کر جملہ سنیں, بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. کیا امامت کی ڈگری دی. ینگ دوست بیٹھے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز میں جانے والے لوگ, کم از کم جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میری بات سمجھ آ جانی چاہیے, اور والدین جو اپنے بچوں کو ڈگریاں دلواتے ہیں, تعلیم دلاتے ہیں, انہیں بھی میری یہ مثال ایگزامپل بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اللہ نے ابراہیم کو امامت کی بولنا ڈگری دی. ابراہیم ہے کون؟ میں بہت بڑے مسئلے کا حل دینے لگا ہوں بھائی آپ کو. ہاں پر میں کسی مقصد کے لیے بات کر رہا ہوں, میں ٹائم ویسٹ کرنے کا عادی نہیں, میں کسی پرپس کے لیے کوشچن کر رہا ہوں. ابراہیم کون؟ بولو نا یار, سارے شرما کیوں گئے ہو؟ کوئی چھوٹا موٹا نبی تو ہے نہیں. سارے بولو ابراہیم کون؟ نبی, رسول, اولو العزم نبی. ابراہیم وہ نبی ہے کہ جس کو نبوت کی ڈگری مل چکی, رسالت کی ڈگری مل چکی, اولو العزمیت کی ڈگری مل چکی. اس کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو امامت عطا کی, تو پتا چلا امامت وہ درجہ ہے جو نبوت اور رسالت سے افضل ہے. مل کے سارے بھائی ہمیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر پریشان کرتے ہو, یہ علی کو انبیاء سے افضل مانتے, قرآن کا فیصلہ. سوال میرا یہ تھا, وہ بیچ میں ہی رہ گیا. اگر کوئی ماسٹر کا سٹوڈنٹ ہو, میرے بھائی سینئر لوگ بیٹھے ہیں, نوجوان دوست بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, اگر کوئی ماسٹر کا سٹوڈنٹ ہو اور وہ ایگزام پاس کر لے, کیا آپ اس کو میٹرک کی ڈگری دیں گے؟ ماسٹر والے بندے کو آپ اس سے اگلی ڈگری دیں گے نا, میٹرک یا گریجویشن کی تو نہیں. توجہ ہے؟ تو امامت اس ڈگری کا نام ہے جو سپرلیٹو ڈگری ہے. توجہ ہے؟ اچھا ادھر ایک جو کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کنسیپشن نہ کریٹ ہو جائے, بات واضح کروں, سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے. ہم پیغمبر خاتم کو مولا علی سے افضل اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں یا اولو العزم ہیں.
سلامت رہے جو بندے بول رہے ہیں جن کو بات سمجھ آ رہی ہے. کیوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی 313 رسول بھی اولو العزم پیغمبر بھی, مگر ہم ان سب سے علی کو افضل مانتے ہیں. تو پھر ڈیفرنس کیا ہے؟ اچھا بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیوں کہ محمد نور ہے اور وہ نور ہے جو اللہ کے بعد سب سے پہلے خلق ہوا, کہ اول ما خلق اللہ نوری. یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے, مگر نہیں, ہم اس وجہ سے بھی رسول اللہ کو, محمد کو علی سے افضل اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ پہلا نور خلق ہونے والا. کیوں کہ پیغمبر خاتم نے خود ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے؟ محمد افضل کیسے؟ بھائی یہ لا آف نیچر ہے. اللہ نے ڈے 1 سے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ چاہے کوئی نبوت پہ ہو یا امامت پہ, محمد کو نبی بنائے, رسول بنائے, اولو العزم بنائے یا جو بھی بنائے, علی کو امامت دے یا خلافت دے یا کچھ بھی ہو, علی محمد کا غلام بن کے رہے گا. یہ جب فیصلہ ہو گیا تو ساری زندگی علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی, میں غلام, کوئی رشتہ نہیں گنوایا. ایک ہی بات کہی, کہا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہوں. آپ سلامت, میری بات سمجھ آئی آپ؟ توجہ, سلامات ہدیہ فرما دیں. آئیں ذرا آیت کی طرف پھر پلٹتے ہیں. توجہ ہے, کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما. آیت کا اگلا حصہ بڑا توجہ طلب ہے, ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے آپ کو امام بنایا, کس کا؟ للناس, انسانیت کا, کسی ایک قوم کا نہیں. یہ ڈیفرنس بھی یاد رہے, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, توجہ ہے, اگر سن رہے ہیں تو آنکھیں کھول کے مجھے ذرا سنیں. یہ ڈیفرنس یاد رہے. قرآن میں اور آیات بھی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے مختلف انبیاء کو خاص قوم کا امام بنایا. سورہ سجدہ میں آپ کو آیات مل جائیں گی, غالباً سورہ انبیاء میں بھی, مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, پوری انسانیت کا امام بنایا. اب ابراہیم کا جواب سنیں اور لطف لیں. کالا ومن ذریتی, مالک مجھے تو امام بنایا, میری اولاد میں بھی امامت دے دے. سوال پہلا یاد رہے, ہم نے عقیدہ امامت دکھانا ہے قرآن سے. نہ جانے میں آج کے اس وقت میں یہ بات پوری کر سکوں یا نہیں, مگر انشاءاللہ اگر نہ بھی ٹائم ہوا تو اس بات کو کل ضرور پورا کریں گے. کیا کہ مالک میری ذریت میں دے دے. ابراہیم اتنے خوش ہوئے. اب آپ کہیں آیت میں کہاں لکھا ابراہیم خوش ہوئے؟ ارے بھائی دلیل یہ ہے کہ اگر ابراہیم خوش نہ ہوتے تو اپنی اولاد کے لیے کیوں مانگتے؟ توجہ ہے, ابراہیم خوش ہو رہے ہیں امامت ملنے پر. چلیں پھر سوال کر لیتا ہوں آپ سے, ابراہیم کے دور کا بادشاہ کون؟ سارے بولو, جن کو نہیں پتا وہ بھی بولیں. ابھی بولا انہوں نے نام, کون؟ اونچا بولے. نمرود. اچھا, لشکر کس کے پاس؟ سارے بولیں گے, ایکسرسائز ہوگی یہ. نمرود کے پاس. تخت کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. فائنینشیل ریسورسز کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. اسٹیٹ بینک نمرود کے پاس. فارن ایکسچینج نمرود کے پاس. بیوروکریسی نمرود کے پاس. بھائی بولو نا, ساتھ شرما کیوں رہے ہیں؟ بیوروکریسی نمرود کے پاس. جوڈیشری نمرود کے پاس. ارے بھائی اگر جوڈیشری پاس نہ ہوتی تو ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کون کرتا؟ توجہ ہے. آرمی نمرود کے پاس. جوڈیشری نمرود کے پاس. فوج نمرود کے پاس. لشکر نمرود کے پاس. پولیس نمرود کے پاس. عدلیہ نمرود کے پاس. سب کچھ بھائی نمرود کے پاس. ابراہیم خوش کیوں ہو رہا ہے؟ ابراہیم کا
सब कुछ छोड़कर इमामत के मिलने पर खुश होना ये बता रहा है कि हुकूमत और है, इमामत और है। बल्कि मैं जुमला कह दूं, अगर सारे बोल पड़े हो, इब्राहिम का खुश होना ये बता रहा है कि ऐसी लाखों हुकूमतें इमामत के जूते की नोक में गुलाम। आवाज़ इरशाद रहे, काला मिन ज़ुर्रियती व मिन ज़ुर्रियती। अब अगली बात सुनेंगे आप, फिर खालिक ने इरशाद फरमाया, ला यनालु अहद ज़ालिमीन। जब कहा ना मालिक मेरी ज़ुर्रियत में दे, तवज्जो है, फिर डाउन हो जाते हैं। क्या कहा? मालिक मेरी ज़ुर्रियत में दे, यानी मेरी औलाद को भी इमाम बना। जुमला ज़हन में आ गया, अर्ज करता चलो। अब इब्राहीम को इमाम बनाया किसने? बोलना सारे, अल्लाह ने। शाबाश। अब जब इब्राहीम को अल्लाह ने इमाम बनाया, इब्राहीम ने दुआ मांगी, सिफारिश की कि मालिक मेरी औलाद को इमामत दे, यानी उन्हें भी इमाम बना। सवाल करता हूं, उसी में आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं ये पूछता हूं कि इब्राहीम, अब तो इमामत तेरी मलिकियत में आ गई, ओए होए होए होए, अब तो तू खुद इमाम हो गया। अल्लाह से क्यों कह रहा है खुद ही इमामत दे दे? ओए होए होए, पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। इब्राहीम अब खुद ही इमाम बना दे अपनी औलाद को। आवाज आएगी, नहीं, मैं इमाम हूं और अपनी औलाद के लिए सिफारिश तो कर सकता हूं, मगर इमाम बना नहीं सकता। तो अब पूरे आलम इस्लाम को फिर दावत फिक्र दे रहा हूं कि इब्राहीम वो जो नबी अल्लाह है, रसूल अल्लाह है, उलुल आज़म पैगंबर है और खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है। अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह होते हुए किसी को इमाम नहीं बना सकता, तो 40 साल बुतों को पूछने वाला, कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाला, खुद को रजी अल्लाह कहने वाला कैसे इमाम बना सकता है? आप जिए, आप सलामत रहे। तो अब अल्लाह ने फैसला दिया, क्या? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अब तर्जुमा में वो कर रहा हूं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आए। क्या कहा? ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कहा इमामत वो ओहदा है जो जालिम छीन ही नहीं सकता। तो जो है आपकी, वो छीन ही नहीं सकता। अच्छा, अब फैसला क्या हुआ कि इब्राहीम की ज़ुर्रियत में भी इमामत आएगी। कहा इमामत आएगी मगर जालिमीन में नहीं। सलामत रहे आप। अब आए सूरह अनकबूत में, खालिक इरशाद फरमा रहा है, वजअलनाहु फी ज़ुर्रियतिही, वजअलनाहु फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वतन व किताबा। हमने इब्राहीम की ज़ुर्रियत में नबुव्वत दी और किताब दी। अच्छा, एक पहले ओहदा दिया, कौन सा? इमामत का। दूसरा नबुव्वत का। अब इब्राहीम की, सवाल ज़हन में रहे, नतीजा देके इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम। क्या? इब्राहीम की ज़ुर्रियत में, इब्राहीम की नस्ल में, इब्राहीम की औलाद को 2 ओहदे दिए। पहला नबुव्वत, दूसरा इमामत। अब बेदार होके आखिरी जुमला आज की गुफ्तगू का सुन लो कि इब्राहीम की ज़ुर्रियत में अल्लाह ने 2 ओहदे दिए और सवाल ज़हन में रहे कि क़यामत तक सिलसिला इमामत, अकीदा इमामत कैसे जुड़ा हुआ है, इमामत का वजूद कैसे है, कुरान में इमामत का वाज़ेह तसव्वुर कैसे मौजूद है। अगर सारे बंदों के ज़हन में सवाल आ गया, सवाल समझ आ गया, तो मेरे साथ बोलना, नतीजा लो, जवाब लो, दलील लो और फिर दुआ कर देना। भाई 2 ओहदे दिए अल्लाह ने इब्राहीम को और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में नबूवत
اور امامت اب قیامت تک یہ دونوں عہدے باقی رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ نبوت و امامت قائم رہے گی، جاری رہے گی۔ کسی میں ہے ہمت کہ اس کو روک سکے وہ عہدہ جو اللہ نے دیا ہے؟ کسی میں ہے جرت جو اس کا انکار کرے یا اس کو روک سکے؟ نہیں۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ قیامت تک کے لیے نبوت و امامت ابراہیم کی ذریت سے جاری رہے گی۔ آؤ پھر سورہ احزاب کے اندر ایک دن مالک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بھائی قرآن میں اللہ نے ختم نبوت کی آیت بھیج کر بتا دیا کہ نبوت محمد پر ختم ہو گئے۔ تم قرآن سے ختم امامت کی آیت دکھلا دو، ہم مان جائیں گے۔ کہیں پر قرآن میں ختم امامت کی آیت ہے؟ نہیں۔ تو امامت جاری رہے گی، ہے نا دلیل؟ تو میں نے پہلے عرض کیا انشاءاللہ گفتگو ایسی ہوگی کہ جس سے ہمارے ینگ دوست مستفید ہوں اور انہیں کچھ ملے، حاصل ہو۔ دیکھیں میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ مقصد مجلس اس وقت تک پورا نہیں ہوتا کیونکہ جناب سیدہ انتظار میں رہتی ہیں کہ کب ہمارے چاہنے والے، یہ فرش عزا بچھانے والے جو فضائل تو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ اس لمحہ کے انتظار میں ہوتی ہیں جناب شریکت الحسین کہ ہمارے چاہنے والے، میرے چاہنے والے مجھے کب پرسا دیں گے۔ ہم لاکھ دریا بہا دیں فضائل کے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ مقصد مجلس مصائب کے بغیر پورا نہیں۔ آؤ پھر اسی بی بی کو پرسا دیں جو تیرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ بی بی کہ جس کو میں کل وہ منظر بیان کر رہا تھا کہ جب ملاؤن ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا، میں بغیر تمہید کے وہ مصائب کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں اس سے بڑا جملہ مصائب کا نہ ہوگا۔ ارے بھائی، ابن زیاد کا دربار، یہ قافلہ پہنچ چکا۔ قدیمی عزادار بیٹھے ہو، جانتے ہیں کہ جب یہ قافلہ دربار کوفہ میں پہنچا تو قیدیوں کے زیورات کو تبدیل کیا گیا۔ اجرکم اللہ، شریکت الحسین بی بی اس کا اجر عطا کرے۔ بلند آواز سے گریا کرنا، شرما کے نہ رونا۔ میں نے لفظ بڑے ادب و احترام سے کہا ہے، قیدیوں کے زیور تبدیل کیے گئے۔ میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، 4 سال کی سکینہ کی گردن اور ہاتھوں سے رسی کھولی گئی اور زنجیریں باندھی گئی۔ سجاد کے گلے سے رسی اتار کر لوہے کا توق باندھ دیا گیا۔ حسین کی اماں اجر دے۔ سنتے آنا بھائی، سنتے آنا۔ میرے مقصد جو روایت بیان کرنا ہے میں اس تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک وقت آیا، لفظوں پہ غور کرنا، کیوں کہ میرے میں ہمت نہیں میں وہ سخت الفاظ یا وہ اس حقیقت پر مبنی وہ الفاظ کہہ سکوں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ادب کے ساتھ لفظ کہنا چاہوں گا، سادات سے معافی مانگ کر۔ تخت پر تشت پڑا ہوا اور اس تشت میں ایک سر ہے اور اس سر کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے اس دربار میں موجود ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے جملہ کہا، اس سے بڑا میرے پاس مصائب کا جملہ نہیں ہے بھائی، شرما کے نہ رونا۔ یہ لعین ابن زیاد
ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے اس کو لہرا رہا ہے اور خوشی سے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کاش کہ آج اس دربار میں علی کا کوئی چاہنے والا ہوتا کہ وہ یہ منظر دیکھتا اور چیخ چیخ کے روتا اور مجھے اس سے خوشی ملتی. عزادارو جملہ سنو گے. اس کے دربار سے ایک حرامی کھڑا ہوا. اس نے کہا ابن زیاد تیرے زندان میں علی کا بڑا سچا صحابی سچا سپاہی مختار موجود ہے, اس کو بلا اور اپنی خوشی کو پورا کر. میں جس جملے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں بالکل قریب آ گیا. عزادارو اس کا یہ سننا تھا. کہنے لگا اپنے مشیر سے کہ اس سپاہی کا منہ موتیوں سے بھر دو, اس نے بڑے کام کی بات کہی ہے. اور سپاہی کو حکم دیا, کہا جاؤ مختار کو قیدی بنا کر لے آؤ. عزادارو بس بالکل میں قریب آ گیا. جناب مختار کو دربار میں لایا گیا اور یہ لعین خوش ہو کے کہتا ہے مختار آج میں بڑا خوش ہوں اور میں خوشی سے انعام بانٹ رہا ہوں, مانگ جو کچھ مانگتا ہے. مختار نے کہا علی کے چاہنے والے تم جیسے فقیروں سے بھیک نہیں مانگتے. کہا اچھا اگر تو کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے زندان میں اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ میرا مولا حسین کربلا میں پہنچا ہے. کہا مجھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہی چاہے قید میں ہی رکھے مجھے ایک مرتبہ کربلا بھیج تاکہ میں اپنے آقا حسین کی زیارت کروں. زرارو جملہ سننا. یہ لعین کہتا ہے مختار تو کربلا جانا چاہتا ہے یا حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کہا کربلا جانے کا مقصد ہی زیارت حسین ہے. کہا اچھا اگر زیارت حسین مقصد ہے تو پھر اس دربار میں حسین کی زیارت کرواؤں. عزادارو یہ جملہ سننا تھا. امیر مختار نے ایک مرتبہ ساری کرسیوں کی طرف دیکھا, جناب حسین نظر نہیں آئے. کہا اے لعین تو مجھے قیدی سمجھ کر مذاق کر رہا ہے, اس دربار میں میرا امام کیسے؟ عزادارو اب میں جملہ پڑھ تو نہیں سکتا, اشارہ کروں گا میری طرف دیکھنا. اس لعین کے ہاتھ میں چھڑی تھی. مختار کو کہتا ہے مختار اپنے امام کو دیکھنا چاہتا ہے. اس نے قدموں کی طرف اشارہ کیا, چھڑی کو لبوں پہ مارا. عزادارو اگر معصوم کا یہ قول نہ ہوتا کہ لکل سر ثواب الا الدمع فینا, کہ ہر مصیبت کو چھپانا جائز ہے سوائے وہ مصیبت جو ہم آل محمد پر آئی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں. عزادارو اس لعین نے قدموں کی طرف اشارہ کیا, چھڑی کو لب امام پہ لگایا. کہا مختار اپنے امام کی زیارت کر لے. عزادارو مختار کو یقین نہ آیا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک سر ہے جس کے رخسار کٹے ہوئے, بھائی ماتم کر ماتم, رخسار کٹے ہوئے, آئے برون ہے لب زخمی, چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا. مختار کہتا ہے یہ میرا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کٹے ہوئے لبوں سے آواز آئی. کہا مختار تو مجھے کیسے پہچانتا؟ اگر یہ مدینہ کی گلیاں ہوتی, سرور کائنات کی زلفیں مہارے ہوتی, میں تو یہ رسول پہ سوار ہوتا تو مجھے پہچان لیتا. بس عزادارو اتنا کہنا تھا. جناب امیر مختار نے تلوار میام سے نکالی, زنجیریں ٹوٹی, ایک مرتبہ آگے بڑھے, چاہا کہ ابن زیاد کو قتل کرتے ہیں. ابھی آگے بڑھنا تھا, پیچھے سے آواز آئی. کہا چچا مختار. اتنا سننا تھا کہ جناب مختار نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک آواز آئی ہے کہ چچا مختار جنگ نہیں کرنا, اس جنگ نے ہمارے بڑے نقصان کیے ہیں. کہا چچا اس جنگ سے میرا علی اکبر, اس کے سینے میں برچی لگی, 6 ماہ کا اسرار اسی جنگ سے گوایا.
کہا جنگ نہیں کرنی. بس عزادارو آخری جملہ، یہ جملہ سننا تھا. مختار نے بھرے دربار میں پلٹ کر کہا کون ہے جو مجھے دشمن کے دربار میں چچا کہہ کے بلا رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا. سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، کہا مختار پہچان، میں سجاد ہوں. عزاداروں سجاد کو دیکھا، مختار زمین کے بل گر پڑا. کہا سید سجاد، آپ کے گلے میں توک، ہاتھوں میں بیڑیا، ہتھ کڑیا ہے. عزاداروں یہ جملہ سنا، آخری جملہ. سید سجاد نے کہا مختار میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ